السلام علیکم ناظرین، مجالس المنتظرین السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری کی کتاب جلد دوم اردو ترجمہ میں مجلس نمبر 2 حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ السلام۔ عزاداران گرامی، 4 محرم الحرام ہفتہ کے دن عمر ابن سعد بن ابی وقاص زہری ملعون کربلا میں لشکر کے ساتھ داخل ہوا اور اس کے بعد اس ملعون نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، مگر فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لشکر تیار کرنے میں مصروف تھا اور اس نے ابن سعد ملعون سے یہی کہا تھا کہ میں تیرے پیچھے لشکروں کی قطاریں لگا دوں گا۔ اس ملعون نے اپنے وعدے کے مطابق لشکر تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیے۔ 1000 2000 4000 کے لشکر تیار کر کے اس ملعون نے 6 محرم سے روانہ کرنا شروع کر دیے۔ کوفہ کے بعد البادیہ کا یہ منظر تھا کہ مین دروازہ کھلتا تھا، ایک لشکر جنگی طبل، نعرے اور کوس بجاتا ہوا دروازے سے باہر آتا تھا، جن کے ہاتھوں میں علم، تلواریں اور نیزے ہوتے تھے، اور وہ کربلا کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور اب بھی وہ لشکر نظروں کے سامنے ہی ہوتا کہ دروازے سے دوسرا لشکر طبل بجاتا ہوا ظاہر ہوتا۔ وقفے سے ایک کے بعد دوسرا لشکر کوفہ سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ابن سعد ملعون 6000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ کوفہ سے فوج کی روانگی کا سلسلہ 6 محرم سے شروع ہوا۔ 6 کی صبح کو حصین بن تمیم ملعون 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد یزید بن رکاب 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد مازنی ملعون 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ عمر ابن حجاز زبیدی ملعون 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ قیس بن حنظلہ ملعون 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ نصر شامی ملعون 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ مرہ ابن قیس 2000 کے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہوا۔ صاحب کتاب ریاض القدوس جلد اول صفحہ 220 پر بحوالہ مقتل ابی مخنف لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے کربلا کی جنگ کے لیے 10 علم بنوائے تھے اور ہر علم ایک علمبردار کو سونپا تھا اور ہر علمدار کو ایک دستہ فوج کا دیا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے: پہلا علمدار لشکر عمر ابن سعد زہری ملعون تھا، جس کو 4 یا 6 ہزار سوار دیے گئے تھے۔ دوسرا علمدار لشکر عروہ ابن قیس ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ تیسرا علمدار لشکر سنان بن انس ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ چوتھا علمدار لشکر ابن قعقاع فہری ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ پانچواں علمدار لشکر کشم ملعون تھا، جس کو 3000 سوار دیے گئے تھے۔ چھٹا علمدار لشکر حسین بن نمیر ملعون تھا، جس کو 8000 سوار دیے گئے تھے۔ ساتواں علمدار لشکر ابودار باہلی ملعون تھا، جس کی کمان میں 9000 سوار تھے۔ آٹھواں علمدار عامر بن حریمہ تمیمی ملعون تھا، جس کو 6000 سوار دیے گئے تھے۔ نوواں علمدار لشکر شیث بن ربیع ملعون تھا، جس کو بقیہ لشکر جو 10 سے 70 ہزار تھا وہ دیا گیا تھا۔ 10واں علم ابن زیاد ملعون نے امدادی فوج کے لیے رکھا ہوا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی۔ میں ایک ایک لشکر کی تعداد کیا بتاؤں، یہاں پر مناسب ہوگا کہ میں ان قبائل اور شہروں کے نام بتا دوں جن کے لشکر قطار در قطار کربلا معلیٰ کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ یہ ہیں کہ قبیلہ شاکر، قبیلہ کندہ، قبیلہ ربیعہ، قبیلہ ضابی، قبیلہ بجلی، قبیلہ نماری، قبیلہ بنی حنفیہ، قبیلہ بنی یربوع، قبیلہ مزہج، قبیلہ بنی زبید، قبیلہ حمیر، قبیلہ خزیمہ، قبیلہ بن ریحا، قبیلہ زہری، قبیلہ نبت، قبیلہ عبدی، قبیلہ سکونی، قبیلہ ملہب، قبیلہ بنی ابان بن دارم، قبیلہ خطفان، قبیلہ اسدی، قبیلہ غنوی، مشرقی بن عبد المدائن، قبیلہ حنظلہ۔ الغرض کوفہ کے جملہ قبائل اپنے حلیف قبائل سمیت قطار در قطار کوفہ سے کربلا کی طرف رواں دواں تھے۔
یہ تو وہ تھے جو باقاعدہ لشکر کی شکل میں آ رہے تھے، باقی انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگ کربلا کی طرف آ رہے تھے، جن میں کچھ تاجر تجارت کا مال اٹھا کر منافع کمانے کی نیت سے، کچھ جراح، طبیب، خباز، روٹی پکانے والے، طباخی، کھانا تیار کرنے والے، ترکھان، لوہار، نعال، گھوڑوں کی نالیں لگانے والے، نخاس، غلام اور کنیزیں فروخت کرنے والے، الغرض ہر شعبے اور پیشے کے لوگ جوک در جوک کربلا میں داخل ہو رہے تھے۔ صاحب بہار الانوار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوفیوں کی جو باضابطہ فوج پہنچی تھی اس کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ تو وہ فوج تھی جو حکومت کی تنخواہ دار اور مستقل فوج تھی۔ جس وقت 8 محرم کے دن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اب اگر کوفہ میں کوئی جوان یا ضعیف ہمیں چلتا پھرتا نظر آ گیا تو اس کا خون ہم پر مباح ہوگا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس اعلان کے بعد تو تمام اہل کوفہ کربلا میں آ گئے۔ ابن زیاد نے خود آ کر مقام نخیلہ پر خیمہ لگا دیا اور چاروں طرف اپنے گماشتے لگا دیے کہ جو کربلا کی جنگ سے بچنے کے لیے واپس آئے تو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اسی دوران ایک شامی واپس کوفہ جا رہا تھا، اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ملعون نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے ابہر بن قیس جفا کو پل فرات جو کوفہ اور کربلا کا درمیانی پل تھا پر مقرر کیا کہ کسی کو واپس کوفہ نہ جانے دینا۔ جس وقت لشکروں کی آمد ہوئی اور ہر لشکر طبل بجاتا ہوا اور نعرے لگاتا ہوا کربلا میں داخل ہو رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں، نعروں کا شور، طبل اور نگاروں کا ایسا شور تھا کہ زمین کربلا لرز رہی تھی۔ عین اس وقت ملکہ عالمین بی بی صلوات اللہ علیہا پاک بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، رو کر فرماتی ہیں، میرا بھائی، یہ جو ہزاروں لوگ کربلا میں آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، آپ بھی تو کسی مددگار کو بلوا لیں۔ اس کوفہ میں ہمارے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہی رہی ہے، کچھ تو ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، آپ ان کو بلوا لیں۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہن، بخت و امن کے موسم میں دشمن بھی دوست ہوتے ہیں، اور جب مشکل وقت ہو تو دوست بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر بھی ہم شیعان کوفہ کی طرف خط لکھتے ہیں۔ پہلا خط جناب سلیمان سرد غزائی کی طرف لکھا گیا۔ آقائے شیخ ذبیح اللہ مہلاتی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خط لکھوائے۔ ایک خط جملہ شیعان کوفہ کی طرف، دوسرا خط جناب محمد حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھوایا، جس میں آنے والے حالات سے آگاہ فرمایا اور وصیت فرمائی۔ تیسرا خط صرف جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ کی طرف لکھوایا گیا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بنی علی علیہ الصلوۃ والسلام الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اما بعد فقد نزلنا کربلا وانت تعلم قرباتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فإن أردت نصرتنا فأقدم إلینا عاجلا۔ تحریر فرمایا کہ یہ خط کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عالم علم آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام جناب حبیب ابن مظاہر کے نام ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کربلا معلیٰ کو زینت بخش چکے ہیں، اور ہمارا جو رشتہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تم اس سے ماہ کا آشنا ہو۔ اگر تم ہماری نصرت کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ آج ہم اس کو فقیہ کہتے ہیں، جو علم فقہ کا عالم ہو، مگر آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کی اصطلاح میں علم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم کو فقیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ توقیع مبارک میں ہے، اما من کان من الفقہ،
یعنی جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے عالم ہوں۔ کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 5 افراد وہ تھے جن کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا عالم مانا جاتا تھا اور ان کو خواص خمسہ کہا جاتا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: جناب میثم تمار بن یحییٰ سلام اللہ علیہ، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ علیہ، جناب رشید ہجری سلام اللہ علیہ، جناب عمرو ابن حمق خزائی سلام اللہ علیہ، جناب محمد بن ابی بکر سلام اللہ علیہ۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے کیا، اس کی تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک موقع یاد دلانا چاہوں گا کہ جب اس کا ایک مظاہرہ ہوا، صاحب رجال کشی لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب میثم بن یحییٰ سلام اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر مجلس بن اسد یعنی کوفہ میں جو اسدی قبیلہ کا ڈیرا تھا کے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف تیار کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے بڑھائے اور اس طرح ایک دوسرے کے قریب آئے کہ ان دونوں گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے دل لگی کرنا شروع کر دی۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہم ایک جوان کو دیکھ رہے ہیں جس کے سر پر بال بہت تھوڑے ہیں اور وہ کوفہ میں کھجوریں اور خربوزیں فروخت کرتے ہیں اور اس کو پاک خاندان علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے جرم میں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے اور ان کے پہلو میں نیزہ مار کر شہید کیا جا رہا ہے۔ جناب میثم تمار سلام اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم بھی ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جس نے مہندی سے اپنے ریش کو سرخ کیا ہوا ہے اور اس کے سر پر 2 گیسو ہیں اور وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں گھر سے روانہ ہو رہا ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے اور اس کا سر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے دل لگی کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ علیہ مولا کی نصرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ان کی ملاقات جناب میثم تمار سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان کی آپس کی یہ ملاقات تھی۔ ڈیرہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، نعوذ باللہ، ان سے زیادہ دروغ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اچانک وہاں جناب رشید ہجری سلام اللہ علیہ پہنچ گئے اور لوگوں نے ان کو جناب حبیب سلام اللہ علیہ اور جناب میثم سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنائی تو جناب رشید ہجری سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میثم پر اللہ رحم کرے، وہ یہ کہنا تو بھول گئے کہ جس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ کا سر کوفہ میں آئے گا تو ان کے سر کو اٹھانے والے کو باقی لوگوں سے 100 درہم زیادہ انعام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے علماء جن کے سامنے مستقبل حال جاری کی طرح تھا، جو علم منایا اور بلایا کے عالم تھے، جو موت کے وقت ان کی کیفیات اور طرز موت سے بھی واقف تھے اور آنے والی کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو ان کے علم میں نہ ہو۔ سلام ہو آل محمد و آل محمد اور ان کے علماء پر جن کو حال اور مستقبل کے بارے میں سب پتہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم محمد و آل محمد۔